ایک صاحب نے عجیب سوال بھیجا ہے، پہلے کبھی یہ سوال سنا نہیں۔ پچھلے سال رمضان میں ایک بچے نے سوال پوچھا تھا، وہ بھی اپنی نوعیت کا پہلی مرتبہ کسی کا پوچھا ہوا سوال تھا، اور یہ بھی سوال دوسرا ہے۔ خیر پہلا اس سے زیادہ دلچسپ تھا۔ اس نے پوچھا تھا کہ کیا اپنی گرل فرینڈ کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ دوسرا سوال آج آیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا واقعہ رات کو ہی کیوں پیش آیا، دن کو کیوں نہ پیش آیا، تاکہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر غائب رہتے مکہ مکرمہ سے تو لوگ بھی آسانی سے زیادہ مان جاتے۔ اللہ کی شان ہے، دماغ ہے، سوال کرتا ہے، بہت اچھا ہے جو لوگ سوچتے ہیں اور سوالات پیدا ہوتے ہیں، پھر اس سے علم بھی بڑھتا ہے، اور جو جواب دینے کے اہل ہوتے ہیں ان کی تحقیق بھی بڑھتی ہے، کرنا پڑتی ہے اس کی تحقیق۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ جتنے ذہین دماغ ہیں یہ سب کے سب دنیا کے عصری علوم میں لگ گئے ہیں، اسی لیے پچھلے کئی سو برس سے کوئی نیا فتنہ نہیں پیدا ہوا۔ پرانے زمانے میں معتزلہ ہوتے تھے اور اہل السنہ سے نکلے ہوئے بہت سے لوگ ہوتے تھے، بڑا دماغ استعمال ہوتا تھا، تو خدا کی ذات، صفات، نبوت، تقدیر، ان پہ نئے فرقے قائم ہوتے تھے۔ یہ الگ بات ہے گمراہ ہوتے تھے، لیکن خیر سوچتے تو تھے نا۔ اب ہمارے ہاں وہ گمراہ بھی پیدا ہونا بند ہو گئے۔ کانٹے اگتے تھے مگر زمین تو تھی نا، پھول نہ صحیح کانٹے صحیح، سکھچین نہ صحیح کیکر صحیح، لیکن اب وہ بھی نہیں ہوتا۔ خیر سوال کا جواب یہ ہے کہ صوفیہ کہتے ہیں کہ رات جو ہوتی ہے اللہ کے لطف و کرم کی تجلیات برستی، اس لیے نیند میں اگرچہ وہ جنت میں نہیں ہوگی لیکن سکون ملتا ہے، اس لیے کہ نیند اور موت یہ دونوں بہنیں ہیں، اور زندگی کو موت پہ ترجیح حاصل ہے کہ آدمی عمل کر سکتا ہے، کوئی کام کر سکتا ہے، اور مرنے کی صورت میں پھر وہ جو اگلا جہان اس پہ کھلتا ہے، کیا کہنے اس جہان کے، وہاں کے عالم ارواح کے، ان کے تجربات کے، ملاقاتوں کے، اللہ کی تجلیات کے مشاہدے کے، خدا کی تجلیات کو جذب کر لینے کے، یہ روح کمال کی چیز۔ تو رات کو اللہ کے لطف و کرم کی تجلیات پڑتی ہیں، آدمی اٹھتا ہے تو فریش ہوتا ہے، اور پھر عرف عام میں رات جو ہے وہ محبوب سے ملاقات کے لیے عرف عام میں رائج ہے۔ رخصتی شادی کے موقع پہ بھی رات کے قریب قریب یا رات کو ہوتی ہے، دنیا بھر میں یہی دستور ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالی نے اپنے لطف و کرم سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف آوری کی دعوت دی، تو اس لیے معراج کا واقعہ رات کو پیش آیا۔ اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ میں ایسی جگہ پہ پہنچ گیا تھا جہاں کوئی یعنی مکان اور زمان سے بلند ہو گئے تھے، یہ ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے کہ زمان و مکان سے کوئی چیز ان حدود و قیود کو توڑ کر آگے نکل جائے، اور پھر سدرۃ المنتہا پہ اللہ کی تجلیات، اور پھر حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں پر ملائے اعلیٰ کی گفتگو، اور ملائے اعلیٰ میں جو کچھ ہو رہا ہے، پھر اللہ کو اس کی خبر دینا کہ اللہ یہ ہو رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا علم ہے، اللہ کو معلوم تھا، لیکن پوچھا کہ آپ ہمیں بتائیں
ملائے اعلیٰ میں کیا ہو رہا ہے، فرشتوں کی، یہ سب چیزیں جو آتی ہیں ان کا رات کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے۔ اسی لیے صوفیہ جن پہ اللہ نے سلطنت نیم شب کھولی ہے نا، ان کی راتوں کو دیکھنا چاہیے کہ راتوں کو کرتے کیا ہیں۔ یہ سلطنت نیم شب قیامت کی چیز، لیکن مشکل یہ ہے کہ جو اس کو جانتے ہیں پھر چپ ہو جاتے ہیں، جو اس کو جانتے ہیں وہ پھر چپ ہو جاتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کا جو حصہ تھا عثمانیوں کے دور میں، ایک مرتبہ وہاں سے ناگوار بو آنے لگی، اب وہ نیچے جا کے قبر اطہر پر جا کر کون دیکھتا، کسی کی ہمت نہیں پڑی، تو لکھا گیا خط، گورنر نے لکھا تھا استنبول، تو انہوں نے امیر المومنین نے لکھا کہ اس وقت امت میں ٹاپ کلاس آدمی قشاشی رحمت اللہ علیہ ہیں، حضرت سے کہو کہ وہ جائیں۔ تو جب پیغام پہنچا تو وہ کانپنے لگے اور رونے لگے، انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ جانے کی مجھ میں ہمت نہیں۔ جب اصرار ہوا تو انہوں نے 40 دن روزے رکھے، حلال سے افطار کیا اور استغفار کرتے رہے، پھر گئے تو انہوں نے کہا ایک بلی کا بچہ مرا ہوا تھا، جیسے یہ کہا، لوگوں نے ان سے بہت پوچھا، اس کے بعد چپ ہو گئے، وفات تک پھر چپ ہی رہے، جو چیز انہیں محسوس ہوئی ہوگی یا جو ہوا ہوگا بس وہی جانتے ہیں۔ تو اس لیے یہ معراج جو ہے، اس لیے رات کے ساتھ اس سے مناسبت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے رات کو کیا۔ اللہ تعالیٰ نے خود بھی فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور رات کو ہم نے سکون کے لیے بنایا ہے، دن کو ہم نے اس سے بنایا ہے کہ تم لوگ اپنی معیشت، اپنے کاروبار، اپنے کمانے کے ذرائع، ان چیزوں میں مصروف رہو۔